تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بیٹے میری تیسری نصیحت یہ ہے جس کو پلو سے باندھ لے کہ جب تک جسم میں جان رہے اور بدن میں روح رہے اس وقت تک تو یہ کام کر کہ تیرے علم میں جو دین کی بات ہو، جو خیر اور بھلائی کی باتیں تو جانتا ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر، اس یقین کے ساتھ کہ خیر کی بات، بھلائی کی بات، دین کی بات تو نے دوسروں تک پہنچائی اور سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو اللہ رب العزت سننے والے کے عمل کو تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ لہذا جو دین کی باتیں تیرے علم میں ہوں اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر۔ میرے دوستوں، دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھروں تک بھی نہیں پہنچاتے، اپنے بچوں تک بھی نہیں پہنچاتے، اپنی بیویوں تک بھی نہیں پہنچاتے، تو بتاؤ گھر کا ماحول تبدیل ہو تو کیسے ہو؟ آج سے طے کرو کہ جو بھلائی کی باتیں اور خیر کی باتیں ہم نے سنی ہیں یا آئندہ سنیں گے، انشاءاللہ گھر کے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروعات کی تھی۔ آج ہم دوسروں کو جا کر کے دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ بتاؤ نبی کا کام اور نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا جائے گا تو خیر کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو بتانے اور ان کی فکر کرنے والے بنیے۔ جب آپ کے گھر سے ہدایت کی راہیں کھلیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دور تک پہنچانے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ میرے دوستوں، یہ تیسری نصیحت ہے کہ جو بھلائی کی بات، جو خیر کی بات، جو دین کی بات تیرے علم میں ہو تو اسے دوسروں تک پہنچا، اس یقین کے ساتھ کہ جو سن کر کے عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب میں مجھے بھی برابر کا شریک بنائے گا۔